اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم سیرت النبی کے بارے میں جانیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اتنی کامل، اتنی جامع ہے کہ ہم جتنی بھی کوشش کریں بہت کم جان پائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے انسانیت تباہی کے کنارے کھڑی تھی، لوگ جاہل تھے، ان کو ایک دوسرے کی تمیز نہیں تھی، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہانوں کے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا، اس دنیا میں آنا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دنیا بننے سے کئی ہزار سال پہلے ہی طے کر دیا تھا، لکھ لیا ہوا تھا کہ ایک میرا حبیب آئے گا جو لوگوں کو ہدایت دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات کے لیے، تمام جہانوں کے لیے سردار، قیامت تک کے لیے بنا کے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیں ان کے معاشرے کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ عرب کا پس منظر کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب کس سے جڑا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار کون تھے اور کیسی ان کی عادات تھی، عرب کا معاشرہ کیسا تھا۔ تو عرب کی 3 قسمیں تھیں، ایک بائدہ، ایک عارفہ، ایک مستعربہ۔ بائدہ جو ہے وہ عرب کی وہ قسم ہے جس نے عربی پروڈیوس کی تھی، جو عربی شروع سے جنہوں نے عربی بولنا شروع کی تھی، شروع سے جنہوں نے عربی کو خود پروڈیوس کیا تھا، جو آپس میں وہ بات کرتے تھے وہ عربی میں تھی۔ لیکن ہمیں قرآن پاک کے ذریعے یہ پتہ چلا کہ وہ عربی لوگ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو خلاق کر دیا، جیسے قوم عاد، ان میں قوم سمود، قوم لوط، قوم نوح، یہ سب شامل تھے، اور یہ سب عرب کے ہی کچھ علاقے عرب میں ہی موجود ہیں، جیسے خیبر میں، ایک مدائن کی وادی میں موجود ہے، اور قوم لوط جو ہے وہ آج اردن، عمان کے نام سے جانی جاتی ہے، اس ایریا میں تھی وہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مکمل ہلاک کر دیا کیونکہ یہ قوم نافرمان تھی۔ اب مستعربہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عربی لغت کسی اور سے سیکھی، یہ عربی کے پروڈیوسر نہیں ہیں، انہوں نے کسی سے سیکھی عربی اور پھر عربی کو آگے فارورڈ کیا۔ یہ تو بہت پہلے کی باتیں ہو گئی ہیں، حضرت ابراہیم کے آنے سے پہلے کی بات ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نسب ہے وہ حضرت ابراہیم سے جڑا ہے۔ حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور ان کی آل میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ ہوا کیسے کہ مکہ میں عرب کیسے پہنچے، کیا سارا سلسلہ تھا، اس میں ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ وہ حضرت خاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو بھی بہت چھوٹے تھے، ان کو ایک صحرا، عرب جگہ تھی صحرا، وہ سارا صحرا تھا اس وقت، اب تو عرب پوری کنٹری بن چکے ہے، پہلے وہ بالکل صحرا تھا، کالے پہاڑ تھے، وہاں پہ کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں تھی، کوئی درخت نہیں تھا، کوئی پانی کا اتا پتہ نہیں تھا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ آئیں۔ تو پھر حضرت اسماعیل ویسے تو ان کی وجہ سے آگے عرب میں وہ ساری روایات آئی،
حضرت اسماعیل آگے سے وہیں پہ رہنے شروع ہو گئے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصل جگہ جہاں پہ وہ پہلے رہتے تھے وہ ایران تھے، اس کے بعد شام پہ رہنا شروع ہوئے، فلسطین کا علاقہ، یہ سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنا وطن تھے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ علیہ السلام کو اس جگہ چھوڑائے جہاں پر آج آب زمزم موجود ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا اب صرف ان کو چھوڑیں، ان کو بتانا نہیں ہے، ان سے کوئی بات نہیں کرنی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ چھوڑ کے پلٹے نا تو کچھ بتائے بغیر وہ چلنا شروع ہو گئے، تو حضرت حاجرہ علیہ السلام ان کے پیچھے دوڑی کہ آخر بات کیا ہے، شاید ہم سے ناراض ہے اس لیے ہمیں یہاں پہ چھوڑ رہے ہیں، لیکن یہاں پہ تو کوئی انسان ہی موجود نہیں ہے، ایسی کیا ناراضگی ہم سے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نا ان کے پیچھے گئی اور وہاں تک دوڑی جہاں پہ آج جنت المعلیٰ قبرستان موجود ہے، وہاں تک گئی، اور پھر اس کے بعد حضرت حاجرہ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلا دیا۔ تو پھر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہا اگر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ بعض روایت میں انہوں نے بولا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کا مطلب ہے اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جو مشکلات میں بولا جاتا ہے، جب کوئی مشکل پیش ہے تو ہم یہ کلمہ بول کے اپنے آپ کو تسلی دے سکتے ہیں اور ہمارے اندر ایمان کی پختگی پیدا ہو سکتی ہے۔ غزوہ احد کے مقام پر یہ صحابہ کرام نے بولا تھا، جب غزوہ احد مکمل ہونے کے در پہ تھی اور صحابہ کرام کو پیچھے سے انہوں نے مشرکین نے وار کیا تھا تیر اندازوں پہ اور وہ کایا پلٹ گئی تھی، تو مشرکین فتح یابی کے جشن کے ساتھ واپس مکہ لوٹنے شروع ہو گئے، لیکن ان کو بعد میں خیال آیا کہ ہم مکہ کیوں جا رہے ہیں، ہمیں تو مدینہ پہ قبضہ کرنا چاہیے۔ لیکن صحابہ کرام جب وہ جا رہے تھے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ہم ان کے پیچھے جائیں گے، تو صحابہ کرام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے پیچھے گئے تھے۔ تو پھر مشرکین کو جب پتہ چلا تو انہوں نے اپنے قاصد کو بھیجا اور کہا کہ وہ زیادہ لشکر کے ساتھ واپس آئیں گے، تم لوگ مدینہ لوٹ جاؤ۔ تو انہوں نے کہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ حضرت عائشہ پر جب تہمت لگی تھی تو جب ان کو تہمت کے بارے میں سب سے پہلے پتہ چلا تھا تو انہوں نے بھی یہی بولا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو ہم یہ کلمہ پڑھیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں پھینکنے کا فیصلہ کیا تھا تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے تھے اور کہا تھا اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں آپ کو بچا سکتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کیا میرے رب کو پتہ ہے کہ میں اس حال میں ہوں؟ تو انہوں نے کہا تھا جی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آج جو ہم نے سیکھا ہے اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔